کہ لوگوں سے کہ ان کنتم تعبدون محمدن فإن محمدن قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم آج تک محمد کی عبادت کرتے تھے تو بھئی محمد تو وصال فرما گئے، انتقال کر گئے، وہ تو ختم۔ وَإِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور اگر تم اب تک عبادت تو اللہ کی کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ سکھانے آئے تھے، تو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا يَزَالُ، تو اللہ تو حی قیوم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ گئی تھی، جیسے کوئی یہ سمجھے کہ صاحب جیسے چیپٹر کلوز ہو گیا، نبی دنیا سے چلے گئے تو بس اب دین کے بھی کام رک گئے۔ تو یہ چیزیں بھی تھی، کچھ یہ کہ بعضوں کے ذہن میں کچھ یہ تھا کہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے تھے۔ تو منکرین زکوٰۃ تو وہی ہیں کہ جو زکوٰۃ کا انکاری کر دیں کہ جی ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ جی، مانعین وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا بھئی نماز تو ہم پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم زکوٰۃ تو جو لینے والے تھے اور جو جن کے دور میں وہ اب رہے نہیں۔ بہرحال اس قسم کی کچھ سوچ پیدا ہوئی، اور اس سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ بعض صحابہ نے کہا بھی، مشورتاً یہ کہا کہ آپ ابھی یہ ایکشن نہ لیں، اس لیے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب کوئی اور فتنے کا دروازہ کھل جائے، برگشتہ نہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا اس میں شرح صدر تھا، اور اللہ نے بس کہتے تھے کہ نہیں، میں سب چیزیں جانتا ہوں، باوجود اس کے باوجود بھی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا کہ میں ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا کہ جنہوں نے یہ اس قسم کا گویا ارادہ کیا ہے۔ بس ایک طرح سے ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا، جنگ کی بھی نوبت آئی، سب کچھ ہوا، اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ جو قرآن مجید آج مصحف کی شکل میں موجود ہے، اس کا اسٹیپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لیا جب جنگ ہوئی اور حفاظ شہید ہو گئے۔ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے، بہت بڑا امپورٹنٹ کارنامہ ہے آپ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا، تو خیر ملاقات ہوئی، یہ فرمایا کہ بھئی یہ عمر فاروق آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ یمامہ جو ہوئی ہے بڑی سخت ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً بڑی تعداد میں حفاظ و قرہ شہید ہوئے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ 700 کے قریب۔ اب 700 کی اس زمانے میں تو کوئی بھی ایسی تعداد نہیں ہے، لیکن اس وقت جب کہ قرآن کریم گویا کہ پڑھنے والے بھی کم، تو 700 کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی، اور وہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال تھا کہ آگے اور اگر 2-3 جنگیں اور اس قسم کی ہو گئیں تو یہ حفاظ سے ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا بہت سا حصہ رہ جائے، تو اس لیے انہوں نے توجہ دلائی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ اس کی جمع و ترتیب کا کوئی سلسلہ کریں، اور یہ بالآخر زید ابن ثابت کو حکم دیا گیا کہ جتنا بھی آپ کے پاس یہ قرآن کریم کا جہاں جہاں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کھجور کے پتوں پہ لکھ لیا گیا، جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ اونٹ کے جو شانے ہوتے تھے وہ ذرا پھیلا ہوا ہوتا ہے، ہڈیوں پہ لکھ لیا، کھال پہ لکھ لیا، تو بس جہاں جہاں بھی حضرت زید ابن ثابت نے بڑی مشکل سے اس کام کو قبول کیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بڑا اہم کام اور بہت ذمہ داری کا ہے، تو انہوں نے یہ سب کام انجام دیا، اور گویا جہاں جہاں سے حفاظ قرآن سے ملے ان کا سنتے تھے، کہیں رہے۔ یہ اس طریقے سے جمع اور ترتیب کا کام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوا، اور انہوں نے یہ باقاعدہ لے جا کے پیش کر دیا۔ وہ نسخہ بہرحال محفوظ رہا۔ تو اصل میں ترتیب کا پھر کام جو مصحف کی شکل میں آیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، چونکہ فتوحات ہو گئی تھیں، مسلمانوں کی گویا تعداد بھی بڑھ گئی تھی اور علاقے بھی بڑھ گئے تھے مختلف، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ اب اس کو ایک ہی طرز کے اوپر، ایک ہی قرات پر، جی ہاں ایک ہی قرات پر، تو حضرت ابوبکر صدیق والا نسخہ جو پھر عمر فاروق کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت حفصہ کے پاس رہا، تو حضرت عثمان غنی نے ان سے لے کے اس پر کام کیا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو کام ہوا،
حقیقت یہ ہے کہ اس کو پھر آگے جو فالو کیا ہے تو الحمدللہ یہ قرآن کریم آج تو حضور کی بھی شخصیت ذات اس میں شامل ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی، ویسے تو جامع قرآن اللہ کی ذات ہے، ظاہر اللہ ہے، تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہوا، اور الحمدللہ آج تک قرآن کریم جو ہے حرف بحرف ایک نقطے کا بھی اس میں فرق نہیں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے اس کی حفاظت کا۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا۔ جناب مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحب آپ کا شکریہ۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔